اس حقیقت کو سمجھیے کہ رب العالمین نے جب اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو بھیجا نا، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ کر اللہ نے پیدا کیا. ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق باقی، یعنی یوں سمجھیے کہ ابتدا خیر پر ہوئی، نیوٹرل نہیں ہے، نہ شر پہ ہوئی ہے نہ نیوٹرل ہوئی ہے. اصل ابتدا اللہ تعالیٰ نے توحید پر ہمیں پیدا کیا، اللہ کی معرفت پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑ کر اس دنیا کے اندر بھیجا. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس بچپن میں بچے کے بچپن کی حفاظت کی جائے، اس کے لڑکپن میں اس فطری تعلق کو جو اللہ سے جوڑا ہے اس کی حفاظت کی جائے. اور جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو ہم اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہونے لگتے ہیں. ایک نوجوان کو سب سے پہلا کام یہ کہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میری زندگی میں یہ نقصان نہیں ہو سکتا کہ میرے رب سے میرا جڑا ہوا تعلق ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے. یہ نقصان میں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ پرائورٹی، یہ ترجیح، یہ سب سے اہم مسئلہ ایک ایمان والے کی زندگی میں ہونا چاہیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم المقام صدر مجلس، انتہائی معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بڑا اہم عنوان ہے. کم وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ کر مجھے اپنی جگہ لینی ہیں، اور وہ عنوان ہے مثالی نوجوان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق. صحیح بخاری و مسلم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اس دن جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا: شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایسا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھے، جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی چلی جائے. ظاہر سی بات ہے، روز قیامت اگر کچھ 7 قسم کے منتخب لوگ ہوں اور ان 7 قسم کے منتخب لوگوں میں ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان 7 خوش نصیبوں میں شامل ہونے کا حقدار بن رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مثالی نوجوان کی سب سے اعلیٰ مثال ہو سکتی کہ ایک مثالی نوجوان کون ہوگا. اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طرف تو یہ بتایا کہ مثالی نوجوان ہوتا کون ہے. مثالی نوجوان اسلامی شریعت کی نظر میں کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ایسا نوجوان جس پر دنیا رشک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روز قیامت جس کو وہ مقام حاصل ہو کہ دنیا اس پہ رشک کرے، اس سے زیادہ مثالی کوئی نوجوان نہیں ہو سکتا.
اور اسی حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس مثالی نوجوان کے مقام کو پانے کا راستہ یہ ہوگا کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے. اگر میں اپنے موضوع سے جوڑ کر اگر الفاظ تھوڑے سے تبدیل کر کے کہوں تو وہ نوجوان جس کی جوانی میں اس کا اپنا تعلق رب ذوالجلال سے بڑا گہرا اور بڑا مضبوط ہونا چاہیے. حاضرین گرامی قدر، بات بہت مختصر ہے. ہمارا اور آپ کا تعلق ہمارے اور آپ کے خالق مالک رازق، ہمارے اور آپ کے معبود حقیقی سے اس نے پہلے ہی سے جوڑ کے رکھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق توڑ کر ہمیں دنیا میں بھیجا. اس نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو سب سے پہلا تعلق خالق اور مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد اسی کی اپنی عبادت قرار دے کر ہماری پوری زندگی، ایک ایک لمحہ، ہمارا آتا جاتا ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اس سے جوڑ لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی فطری اور بنیادی معرفت پر پیدا ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی، کل مولود یولد علی الفطرہ، اس فطرت پر پیدا کیے جانے کا سب سے اہم باب یہ ہے کہ ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے رب العالمین کی بنیادی پہچان، بنیادی معرفت اپنی فطرت کے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے. آپ اگر الفاظ بدل کر کہنا چاہیں، ہر بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ تعلق جوڑنے کا مسئلہ نہیں، سب سے پہلا مسئلہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے جب ہم اس دنیا میں آئے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو دوسری حدیث میں کن الفاظ میں بیان کیا آپ دیکھیں. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو سب کے سب کو حنیف پیدا کیا. وہ سب سے رخ پھیر کر میری طرف متوجہ تھے. سارے بندے جن کو میں نے دنیا میں بھیجا وہ سب میرے تھے، مجھ سے جڑے ہوئے تھے، میری طرف متوجہ تھے، وہ حنیف تھے. حنفاء میں نے ان کو پیدا کیا تھا، ان کا رخ کہیں نہیں تھا، سب کا رخ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف تھا. لیکن ہوا کیا؟ فجتالتہم الشیاطین، پھر اس دنیا میں آنے کے بعد شیطانوں نے ان کو اچک لیا. حضرات گرامی قدر، جو پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس حقیقت کو سمجھیے کہ رب العالمین نے جب اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو بھیجا نا، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ کر اللہ نے پیدا کیا. ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق باقی، یعنی یوں سمجھیے کہ ابتدا خیر پر ہوئی، نیوٹرل نہیں ہے، نہ شر پہ ہوئی ہے نہ نیوٹرل ہوئی ہے. اصل ابتدا اللہ تعالیٰ نے توحید پر ہمیں پیدا کیا، اللہ کی معرفت پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑ کر اس دنیا کے اندر بھیجا. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس بچپن میں بچے کے بچپن کی حفاظت کی جائے، اس کے لڑکپن میں اس فطری تعلق کو جو اللہ سے جڑا ہے اس کی حفاظت کی جائے. اور جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو ہم اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہونے لگتے ہیں. ایک نوجوان کو سب سے پہلا کام یہ کہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میری زندگی میں یہ نقصان نہیں ہو سکتا کہ میرے رب سے میرا جڑا ہوا تعلق ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے. یہ نقصان میں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ پرائورٹی، یہ ترجیح، یہ سب سے اہم مسئلہ ایک ایمان والے کی زندگی میں ہونا چاہیے. حاضرین گرامی قدر، آج کا ایک بڑا مسئلہ یہ، بچپن نظر انداز ہوتا ہے، لڑکپن میں لاپرواہی ہوتی اور جوانی کے ساتھ آزادی مل جاتی ہے. نتیجہ یہ کہ اتنا مبارک تعلق، اتنا مبارک رشتہ، اتنا پیارا رشتہ اور اتنا غیر معمولی رشتہ دے کر جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، رب سے میرے اور آپ کے تعلق کو جوڑ کر اللہ نے بھیجا، ہم اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں. ہمیں ادراک اور شعور بھی نہیں، ہمیں احساس بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کب ہم اللہ سے کٹ گئے، کب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، کب ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاٹ کر اپنی زندگی میں ایک بدترین فیصلہ ہم نے لیا ہے، اس کا ہمیں ادراک اور شعور بھی نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کے موضوع پہ بات کریں کہ ہم اس حقیقت کو پہچانیں کہ اللہ نے پیدا کیا تو اپنا بنا کے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں اس کی زندگی، اس کی اپنی بندگی سے جوڑ کر یہ زندگی عطا کی ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہم یاد رکھیں. اب پھر اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے، اس بنیادی معرفت کے بعد اب ایک بندے کو
लड़कपन से नहीं, बचपन से माँ बाप की तरबियत के जरिए, लड़कपन में मजीद तरबियत के जरिए और जवानी की दहलीज पे कदम रखने के साथ खुद अपने आप का जिम्मेदार होकर अल्लाह ताला से ताल्लुक, अल्लाह ताला से नज़दीकी, अल्लाह ताला से तक़र्रुब, अल्लाह तबारक व ताला से एक मजबूत रिश्ता, अल्लाह तबारक व ताला से एक गहरी वाबस्तगी का एक ऐसा रिश्ता हम कायम करने पर मेहनत करें कि जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी की जमानत अल्लाह ने दी। आप यकीन कीजिए, एक ऐसा मसला है ये रब्बुल आलमीन से ताल्लुक, अगर मैं और आप पूरे शऊर के साथ ये रिश्ता कायम करने में कामयाब हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला से मेरा और आपका रिश्ता जुड़ जाए, तो फिर क्या दुनिया क्या आखिरत सब हमारी है। आप जानते हैं, हम सब ईमान के दर्जे में तो मानते हैं किसके हाथ में सब कुछ, दुनिया और दुनिया की हर चीज किसके हाथ में, कौन इन सब चीजों का मालिक, किसका इख्तियार पूरी दुनिया पे चलता है, अल्लाह ताला। और आखिरत के मामलात किसके हाथ में, सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। और जब हम और आप अल्लाह ताला के हो जाएंगे, अल्लाह ताला से जुड़ जाएंगे, हमें हमारी दुनिया में क्या चाहिए, हमारे अपनी आखिरत में हमें क्या चाहिए। जन्नत का आला से आला मुकाम चाहिए, जहन्नम के दर्दनाक अजाब से नान वाली जिंदगी, बातिनी खुशी वाली जिंदगी, अंदरूनी सुकून वाली जिंदगी, जाहिरी फितनों से महफूज जिंदगी, जानो माल इज्जत और आबरू की सलामती वाली जिंदगी। आप दुनिया में कैसी मिसाली जिंदगी जीना चाहते हैं? अल्लाह चाहे तो आजमाए, वरना अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी गैर मामूली नेमतों वाली जिंदगी अल्लाह ताला मुझको और आपको अता कर सकता है। हम वो नादान हैं जो जानते हैं कि हमारे सारे मसाइल का हल अल्लाह ताला से ताल्लुक में है, लेकिन फिर भी हम और आप रब से हमारे ताल्लुक की मजबूती पर कमा हक़्क़हू तवज्जो नहीं दे पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है और बिलखुसूस जो तौहीद की दौलत से माला माल है, उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व ताला से जुड़ा है। लेकिन मसला जो देखने का है वो ये कि जैसा ताल्लुक अल्लाह ताला से होना चाहिए, क्या हम और आपने अल्लाह ताला से उस किस्म का ताल्लुक कायम करने की कोशिश की? क्या वाकई मानों में हमारे और आपके दिलों का रिश्ता रब्बुल आलमीन से उतना गहरा रिश्ता है जैसा रिश्ता अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को सिखाया, सहाबा की जिस रिश्ते पे तरबियत फरमाई, ताबीईन तबे ताबीईन ने जैसा अपनी जिंदगी में रिश्ता कायम रखा। हजरात गिरामी कद्र, सच हमारी जिंदगियां गवाही देती हैं। अगर हमारा रिश्ता वाकई मानों में अल्लाह से वैसा गहरा होता ना, तो आप यकीन कीजिए हमारी जिंदगियों का ये हाल ना होता जो हम और आप देख रहे हैं। ताल्लुक, मैंने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत सारे जो बागी हैं, कुफ्र पे जी रहे हैं, शिर्क पे जी रहे हैं, वो बहुत सारे जो कलिमा पढ़ने के बाद भी गैरुल्लाह के आस्थानों, पीरों फकीरों के साथ जुड़े, उनकी जिंदगी में तो है बर्बादी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हमारी अपनी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन सबसे तो बचा के रखा। लेकिन अल्लाह से जितना गहरा रिश्ता, जैसी मोहब्बत का रिश्ता, जैसे खौफ का रिश्ता, जैसे उम्मीद रजा का रिश्ता अल्लाह ताला से हमारा और आपका होना चाहिए। सलफ़ सालिहीन में से बाज ने बड़ी प्यारी बात कही, आदमी क्या सोचता है जो कर रहा हूं गुनाह छोटा है ना, कहा ऐसा नहीं, तुम ये ना देखो कि तुम जो गुनाह कर रहे हो वो कितना छोटा है, तुम ये देखो कि जिसकी नाफरमानी इस गुनाह के जरिए कर रहे हो वो कितना अजीम है। आप यकीन कीजिए खौफ का वो रिश्ता अगर हमसे हमारा कायम हो जाए अल्लाह ताला से, वो ताल्लुक जुड़ जाए खौफ का, तो फिर हमारी और आपकी जिंदगी बहुत हद तक गुनाहों से पाक जिंदगी हम और आप गुजारेंगे। रजा और उम्मीद का रिश्ता एक ऐसा ताल्लुक कि सारी दुनिया के असबाब रखकर भी हमारी सारी उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला पर हो। और अल्लाह ना करे जिंदगी में कभी ऐसा कोई मुकाम आए जहां हमारे हाथ कोई सबब नहीं लग रहा है, कोई सबब हमारे हाथ में नहीं, हमारी पहुंच में नहीं, बीमार हो गए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, किसी मसले में फंस गए उस मैदान के माहिरीन ने हाथ उठा लिया और दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, उस मौके पर भी हमारा और आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से उम्मीद का ऐसा हो, जब तक मैं अल्लाह ताला से मायूस उस वक्त तक भी नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ताला का आखिरी फैसला नहीं आ जाता। ये जो उम्मीद का ताल्लुक, ये असल में ताल्लुक है अल्लाह ताला का। हजरात गिरामी कद्र, माफ कीजिएगा, न मोहब्बत का रिश्ता पूरा है, न खौफ का रिश्ता गहरा है, न उम्मीद का रिश्ता ही मेरी और आपकी जिंदगी में वैसा है जैसा होना चाहिए। ये एक ऐसा मैदान है जिस पर सुबह शाम मुझको और आपको मेहनत करने की जरूरत है।